بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی برکات سے جو ہے انسان عام مہینوں میں جو ہے بہت سارے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ماہ رمضان کی وجہ سے مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں سگریٹ نوشی جو ہے وہ عام کی جاتی ہے، حالانکہ بعض علماء تو سگریٹ نوشی کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اگرچہ یہ مکروہ ہے اور اس کی بہت ساری قباحتیں ہیں، ان میں سے ایک قباحت تو یہ ہے کہ مال کا ضیاع ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جسمانی فائدہ ہے، نہ اخلاقی فائدہ ہے، نہ روحانی فائدہ ہے، اور مال کا ضیاع جو ہے یہ تو شرعاً جو ہے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو یہ بھی فضول خرچی ہے جس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سگریٹ نوشی ہو یا اسی طرح جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں، یہ جسم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے فضول خرچی بھی ہے۔ تو فضول خرچی سے بھی اسلام جو ہے وہ سختی سے جو ہے منع کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق حلال عطا کیا ہے تم اسے کھاؤ، فروٹ ہیں جو بھی حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور پیو، لیکن فرمایا فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتا۔ تو گویا کہ فضول خرچی کرنے والے کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ جو ہے ان کا تعلق جو ہے شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور شیطان کے ساتھ جو ہے وہ یارانہ ہوتا ہے۔ تو فضول خرچی میں سے جو ہے وہ سگریٹ نوشی بھی ہے اور باقی نشہ آور چیزیں بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ کی جو ڈبیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ منہ کے کینسر کا باعث بھی ہے۔ گویا کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ انسان کو بیماری تک، ہلاکت تک، موت تک پہنچانے والی ہے، اور قرآن اس حوالے سے بھی واضح احکام دیتا ہے، فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا کہ یہ بھی ہلاکت میں، موت کے منہ میں لے جانے کا ذریعہ ہے کہ ایسی چیزیں استعمال کرنا جو بیماری کا باعث بنے گی، ایسی بیماری جو انسان کی موت کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے اجتناب کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو زندگی کی چند گھڑیاں عطا فرماتا ہے، جتنی لمبی عمر ہوگی، صحت والی عمر ہوگی، تو اتنا جو ہے نیکی کے اعمال کرے گا، اعمال صالح کرے گا، اور قرب خداوندی کے جو اعمال ہیں انہیں بروقار لائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کی جو ہے وہ نقصان دہ چیزیں، مضر چیزیں استعمال کرے گا تو پھر عمر جو ہے وہ لمبی نہیں ہوگی بلکہ عمر کم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے شخص جو ہے بہتر شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں۔ تو لمبی عمر اس انداز سے ہوگی کہ اگر نقصان دہ چیزوں سے جو ہے بچا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر جو لوگ جو ہے سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ان کی عمر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یہی کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی بیماریاں جو ہے جسمانی جو ہے بیماری لگ جاتی ہے، اور وہ جو طبی عمر ہے وہ نہیں پاتے۔ باقی تو خیر موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن اسلام جو ہے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فضول خرچی ہے، اور دوسرا جو ہے سگریٹ نوشی جو ہے ہلاکت تک لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب روزہ دار جو ہے روزہ رکھتا ہے تو تقریباً 13 گھنٹے 14 گھنٹے یا ایسے کم و بیش جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ جو بیوی کے شرعی تعلقات ہیں انہیں اختیار کرتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ روزہ اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے۔ جب 14 گھنٹے اس نے سگریٹ نوشی نہیں کی تو باقی وقت جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے بچ سکتا ہے۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سگریٹ نوشی سے دور کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے انسان کن کن برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے، نماز ایک ریاضت ہے، ایک پریکٹس ہے، کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر نماز پڑھنے والا جو ہے صحیح طریقے سے نماز پڑھے، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اس کے جو پورے آداب ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، انہیں سب کو اختیار کر کے پوری للہیت کے ساتھ، بعض اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، نماز پڑھتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص جو ہے اس طرح کے گناہوں سے بچتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں جو ہے وہ حیا آ جاتی ہے، اس کے کان جو ہے برائیوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح جو ہے باقی اعضاء جو ہیں وہ گناہوں سے، فحاشی سے، بدکاری سے باز رہتے ہیں، زبان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہی کام جو ہے باقی اعمال کا بھی ہے، چاہے وہ حج بیت اللہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو ہے روزہ بھی انسان کو جو ہے اس طرح کے گناہوں سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے۔ تو الغرض سگریٹ نوشی ہو یا نشاور، جتنی چیزیں بھی ہیں، ماہ رمضان ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ اتنے گھنٹے آپ جو ہے سگریٹ نوشی نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے دور رکھا، تو باقی گھنٹے بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کے علاوہ باقی جو 11 مہینے ہیں جہاں روزے فرض نہیں ہیں، تو بڑے آسانی سے جو ہے سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی کے نقصانات ایک تو یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ منہ کی بدبو بھی ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ تو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، چلتے پھرتے جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے، لیکن اگر منہ سے وہی بدبو ہو تو اس کی بدبو کے اثرات جو ہے معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ جو لوگ بھی قرب و جوار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، جو لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہیں وہ سگریٹ نوشی کے دھوئیں کو جو ہے ناپسند کرتے ہیں۔ آلودگی الگ ہوتی ہے، پھر لوگ جو ہے نفرت بھی کرتے ہیں، پھر منہ کی بدبو جو ہے اس کے برے اثرات ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے، کیونکہ مسلمان کی زبان جو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے تر رہتی ہے۔ کبھی پڑھ رہا ہے سبحان اللہ، کبھی پڑھتا ہے الحمدللہ، کبھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کبھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح درود پڑھتا رہتا ہے، یعنی زبان اس کی تر رہتی ہے۔ اور یہ وہی اعمال ہیں کہ بندے کا کوئی لمحہ جو ہے وہ عبادت سے خالی نہیں رہتا۔ یہی اعمال جو ہے قیامت کے دن جب ان کا وزن ہوگا تو قرآن میں کہا گیا ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، راحت کی زندگی میں ہوگا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سگریٹ نوشی کرنے والا شخص جو ہے یہی منہ میں بدبو پھیلائے جو ہے مسجد میں آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص کچا لہسن کھا لے، پیاز کھا لے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا ہے کہ اس پر واجب ہے مسجد میں نہ آئے، مسجد میں آئے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی بدبو جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچے گی۔ تو جس طرح جو ہے کچے لہسن اور پیاز کھانے سے منع کیا گیا ہے، وہی برے اثرات جو ہیں، وہی حکمت جو ہے اسی سگریٹ نوشی کے اندر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اس طرح کی نشاور چیزیں جتنے بھی ہیں ان سے بچیں، اور اس پر جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے وہی سرمایہ آپ برائے خدا میں خرچ کریں، صدقات و خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کرنے کا الگ جو آپ کو ثواب ملے گا، ایک تو آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، آپ کی جو ہے وہ جان کی بھی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، بدبو سے اپنے آپ کو بچائیں گے، معاشرے کو بچائیں گے۔ پھر جو اس میں سے سرمایہ بچے گا، یعنی اگر جو ہے 100 روپے کی بھی اگر انسان سگریٹ نوشی کر جاتا ہے روزانہ تو مہینے کے جو ہے وہ 3000 بنتے، تو یہی 3000 اگر آپ کسی غریب کی مدد کر دیں گے، اس کے ساتھ مالی تعاون کر دیں گے، اسے راشن لے کر کے دیں گے، تو صدقے کا آپ کو ثواب الگ ملے گا۔ اور صدقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا ہاتھ جو ہے اوپر والا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر آپ ان لوگوں میں سے بھی ہو جائیں گے جو متصدقین ہے یا منفقین ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ کے عمل میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی جو ہے کاوش ہوتی ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے تھوڑا سا سوچ لے اور سگریٹ نوشی سے باز آ جائے، تو اس کی برکات اتنا زیادہ ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات حاصل کرتے ہوئے اس طرح کی برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔